آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وسلم والصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ قدوس سید العالم توسل تیری ذات بابر پاک کے لاکھ لاکھ شکر، لاکھ لاکھ سجدہ شکر، خیر وقیت چھوٹ کے خیر وقیت سے تیرے دوستوں سے ملاقات ہوئی۔ میرے اللہ سب کی حاضری قبول فرما، سب کو اپنی رحمت میں اس کے نواز، سب کے دل کی خاصی لوگوں کا ایک تقریب پر پہنچا، سب کی دعائیں قبول فرما، التجائیں قبول فرما، سزائیں قبول فرما، اپنا رب محبوب کو خود عطا فرما، اپنے رب محبوب آمد کی محبت کامل عطا فرما، دین کی عطا فرما، ربنا قبلنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان الکریم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان تحویلہ مکرم عامرہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس دعا کے ساتھ کہ یا الہی آج کو صدیق کا ایمان دے، آنکھ دے اور اس پر فاروق کی پہچان دے، کار مبرہ خیر سے اور عفت عثمان دے، فخر دے حیدر کا اور حیدری اوسان۔ میرے پیار ساتھیو، کرم فرما ساتھیو، میرے حسین جمیل یہ نونہال اشباب نوجوان بچے، مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی آپ لوگوں کے دیکھ کے کہ الحمدللہ خیر و عافیت سے ہماری ملاقات ہوئی۔ اس محفل کا جو اہتمام ابتدا وہ دعا سے کی، چونکہ سرکار دو عالم کا یہ فرمان ہے کہ حاجی کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ کہاں سے آیا ہے۔ ریاض کیا کیا ہے سفر کی شادی جو ہے اچھے بیٹا اس نے بھی کہا تھا کوئی ضرور بھی نہیں، کوئی بزرگ ہوئے ورس ہوئے اتنا لڑی چٹی ہے نوڑی۔ جب اللہ کے محبوب نے مطلب ہے کیا ہوا فضیلت دی ہے پھر ہم سے کیوں فضیلت ہے؟ تو دعا سے کی، اور پچھلا جمعہ جو تھا وہ بڑا حسین جمعہ تھا، سرکار کے قدموں میں تھے، کیسے مزے کے دن تھے کہ راتوں کو صبح ہوتا، کیسے مزے کے دن تھے کہ راتوں کو صبح ہوتا، میں تھا تیری جناب تھی اور بس سوال، کچھ اور مانگنا میرے مشرب میں کفر ہے، کچھ اور مانگنا میرے مشرب میں کفر ہے، لا ہاتھ دے اپنا میرے دستے سوال، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اب اس دعا کے بعد۔ مگر یہ بھی ایک نظام ہے، وہاں پہ جگہ چھوڑنے کو عادت آپ کیا گیا اب یاد ہے تو کاری بتا
پردے کے آگے بچوں میری ریکویسٹ ہے آپ کے آگے پیچھے گھوم کے ضرور دیکھا کرو، اگر کوئی بارش بیٹھا تو اسے آگے کر لیا، اسے اہمیت دیا کرو ذرا، یہ اچھا حصہ ہو۔ 5 منٹ کی بات ہے، 1 بجے نماز ادا کرنی ہے۔ الحمدللہ حسین دن گزر گئے، مولانا صاحب نے تاریخ کا اعلان کیا 26 ذی الحج کا، تو مجھے یاد پڑا کہ تاریخ اسلام میں ایک بڑا اہم آج جمعہ ہے اور ایک بہت بڑا اہم دن ہے، یوم ہے۔ ویسے تو قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ذکرہم بالایام اللہ، جو اللہ کے دن ہے ان کا ذکر کرو۔ کبھی یہ فرما دیا کہ دن کا ایام یوم کا ذکر کر دیا، کبھی یہ ذکر فرما دیا کہ بھائی لوط علیہ السلام میں یوم جمعہ کہیں یہ ذکر کر دیا، لمبی بات ہے۔ مگر تاریخ اسلام میں آج کا اس دن ہے بڑا اہمیت کا آگے ذی الحج کا آخری جمعہ ہے۔ اس دن میں تاریخ مدینہ میں ایک ایسا دل خراش واقعہ پیش ہوا جس واقعے کو تاریخ اسلام قرب قیامت تک یاد رکھے۔ کتنے حسین و جمیل لوگ سرزمین مدینہ پہ صرف دین اسلام کے احیاء کے لیے، سنت متحدہ کے لیے اپنی جانیں دی، اپنے خون بہائے، کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، بڑی بڑی ہے تاریخ۔ اور مسلمانوں کا تو سال جو ہے اس کا اختتام ہی جو ہے وہ شہادت سے ہوتا ہے اور ابتدا ہی شہادت سے ہوتا ہے، بڑی بڑی ہے تاریخ۔ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ حضرت سعید بن جبیر قرآن کے حافظ الحدیث، عظیم قرآن کے قاری، جنہوں نے صرف اس لیے اپنی جان کا ایک مثال دے رہا کہ جب حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ ان کی گردن اتار دو، وہ کمرہ خون سے بھر گیا اور وہ ڈر کے بھاگ گیا۔ ایک حکیم کو بلایا اور اتنا خون ایک بندے کے اندر سے باہر ہے، سینکڑوں لاکھوں بندے میں مروا چکا ہوں، لاکھوں بندے جیل کے اندر ڈالے اور اتنا خون۔ اب اس حکیم کا جواب سنیں، اس نے کیا دیا؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ اپنی موت سے اتنا 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 بے خوف تھا، بے خطر تھا کہ اس کے اندر خون جو ہے وہ برابر رہا، وہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے موت سے، اسے موت کا خوف ہی نہیں تھا، اتنا مطمئن تھا۔ تاریخ اسلام کے اندر ایک وہ سانے جو سرزمین عرب پہ برپا ہوا، وہ ایک ہستی خلیفہ ثانی میرے مصطفیٰ کریم نے جن کے لیے حرم کے دروازے کے اندر کھڑے ہو کے دعا کی، لفظ دعا ہے، تو جی مولانا غلط نہیں کہہ رہا، لفظ دعا جس کے حصول کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ہم سجدہ ریزی کریں، راتوں کو جاگے، سحری کو جاگے، بزرگوں کو کے پاس جائیں، دعا لیں، شفقت لیں، دعا کروائیں، اور جہاں پہ انتہائی دعا ہے، مرکز دعا، اللہ کا محبوب جس کے حصول کے لیے، جس کے طلب کے لیے دعا کرے، اور جس کے لیے امام الاولیاء مولا مرتضی شیر خدا حل عطا دعا کرے۔ آپ پیچھے کو بات رہے ہو، ایک پیر کے پاس جاتے ہو، میرے پاس آتے ہو، میں تو پیر ہوں گے، ابھی مرید نہیں ہو سکا تو پھر
سوچتا ہوں رات کو نظام کھڑا کر کے کہ کیا میں آپ کے بندگی ادا کر رہا ہوں؟ بندہ بننا ہی بڑی مشکل بات ہے یار، حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو، اس کو میں غور کر رہا ہوں، بندہ بننا ہی بڑی مشکل بات ہے۔ ساری زندگی اگر ہو جاتی ہے انسان بندہ نہیں بنتا۔ اب کہتے ہیں انسان کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر روح ہو۔ کیا ہمارے اندر روح ہے؟ کیا اس چیز کا اثر پایا جاتا ہے کہ بات میں تکلیف گرمی اس ہے ہی نہیں، محبت ہے ہی نہیں، تو باہر کیا طرف جملہ ہے، بندہ بننا ہی بڑا مشکل ہے۔ تو جب بندہ بن جائے تو پھر رحمت کے دروازے پر جاتے ہیں اور دعا کرواتے ہیں بزرگوں سے۔ اب ذرا نظارہ دیکھیں کہ کیا ہوگا کہ رات کو گزر ہوا، 2 منٹ اور بات کریں، رات کو گزر ہوا مسجد نبوی سے کہ دروازے سے مولا مرتضیٰ۔ اب کسی کو شک ہے، نسب میں شک ہے، حسب میں شک ہے، رسول اللہ کے قریبی ہیں، 2 سسر 2 داماد ہیں، ان میں یہ تو نہیں ہوتا کہ یہ سسر بڑا بے پیارا ہے، یہ سسر کم پیارا ہے، ارے دونوں بیٹیاں رسول کے گھر میں ہیں، یا یہ بیٹی کم پیاری ہے، یہ کم پیاری ہے، یہ زیادہ پیاری نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، ممکنات میں ہے۔ اگر رسول انصاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اگر در رسول سے انصاف نہیں ملے گا تو پھر کہاں سے انصاف ملے گا؟ کوئی دروازہ نہیں ہے جیسے انصاف ملے، انصاف کا دروازہ انصاف کا رسول اللہ رکھتا ہے۔ اب مولا مرتضیٰ مسجد نبوی سے گزر ہوا، میری طرف توجہ کرو، عجیب واقعہ ہوا مسجد کے اندر، حرم نبوی کے اندر شاہ صاحب، کہ ایک قندیل جو ہے وہ مسجد کے چھت کے ساتھ لٹک رہی ہے، یہ جسے کہتے ہیں فانوس، چھنڈی سے کہتے ہیں بچے، یہ بات لمبی ہو جائے گی، اور عربی میں سے کہتے ہیں نجف۔ کیا کہتے ہیں؟ نجف، کسی عربی میں کہتے ہیں اس چھنڈی کو۔ اب اگر یہ ابتدا نہ ہوتی تو مسجد میں قندیل لٹکانی، شنڈیاں لٹکانا اچھا نہ ہوتا۔ اب ابتدا کس نے کی؟ اس سے پہلے ایک طاق آلہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر دیا چل رہا ہے، چراغ جل رہا ہے۔ سرکار عمر فاروق نے ایک لکڑی کا ٹکڑا کیا، اس کو رسنا ڈالی، اس کے اندر دیا رکھا، چھت کے ساتھ لٹکا دی، اس کی قندیل بنا دی، فانوس بنا دیا، اس کا فانوس بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عربی میں سے نجف کہتے ہیں، یہ بات تھوڑی سی آگے چل جائے گی۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک گھر کو روشن کرے، ایک مسجد کو روشن کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نجف۔ جو پوری دنیا کو روشن کرے اسے نجف اشرف کہتے ہیں، اسے نجف اشرف کہتے ہیں۔ بات ختم۔ آپ کا گزر ہوا تو دیکھا تو کہ یہ کیا ہوا ہے، کیا لٹک رہا ہے چراغ، قندیل بنی ہوئی ہے؟ کہا جی یہ امیر المومنین نے لٹکائی ہے، سرکار عمر فاروق نے لٹکائی ہے۔ اب کیا یہ ممکنات ہے؟ 2 باتوں کا جواب میں چاہتا ہوں کہ دل میں کوئی بغض رکھ کے مولا مرتضیٰ دعا کرے، حاکم بتا کٹ جائے زبان وہ جو یہ کہے، دل میں محل رکھ کے مولا مرتضیٰ شیر خدا ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہو، مصطفیٰ کریم کا امامہ سر پہ ہو، کسی سے کوئی ڈر پڑا ہوا ہے؟ یا یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ دعا مانگی اور قبول نہ ہو؟ لیکن لکھا ہوا ہے خیر رست بہار رست جنم۔ اب ذرا غور کرنے لفظوں کیوں گا؟ مسجد نبوی کے دروازے کے بعد کھڑے ہو کے مولا مرتضیٰ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہا میرے اللہ یہ نجف دیکھ کے، قندیل دیکھ کے میں خوش ہو گیا، اے میرے اللہ تیری بارگاہ میں تیرے ایک بندے علی بن ابی طالب کی یہ دعا ہے، عرض ہے کہ جس طرح عمر نے تیرے گھر کو مزین کیا، روشن کیا، میرے اللہ میری دعا ہے کہ تو عمر کی قبر کو روشن کر۔ اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ دعا کس نے مانگی؟ مولا مرتضیٰ نے، کسی اور نے مانگی نے تو دعا مانگی نہیں ہے۔ اب دعا کا نتیجہ کیا نکلا کہ قبر کو روشن اور منور کروا دے، کر دے کہ قدم آنے رسول میں جگہ دی، قیامت تک نور کے ایک جھپٹ میں سرکار نے بھر کرا پڑا۔ اب یہ کہ جس کے حصول کے لیے نبی دعا مانگے، اور وہ کون ہستی تھی؟ وہ حضرت مولا مرتضیٰ حضرت عمر فاروق کی ہستی تھی، جس کے حصول کے لیے
سرکار خواہش کرے. اب آخری بات کہ سرکار مصلی پہ ہوں, اوپر دیکھ لیں, بات لمبی ہے, میں انشاءاللہ کبھی کسی کو سناؤں گا, بڑا مزہ آئے گا. آپ اوپر دیکھیں, نیچے دیکھیں, 3 دفعہ اوپر دیکھا, 3 دفعہ حالت نماز کے اندر. تو حالت نماز میں 3 دفعہ دیکھا تو 3 دفعہ جبرائیل امین آ. اب کیوں دیکھا یہ نبی جانے اور نبی کا خدا جانے. کسی کے اوپر اظہار نہیں کیا, ہاتھ نہیں اٹھائے, دعا نہیں کی. ایک آرزو ہے جو دل کے اندر, ایک حسرت ہے جو دل کے اندر. 3 دفعہ. تو تیسری دفعہ امر ہوا کہ اچھا میرے محبوب اگر یہ تیری مرضی ہے تو پھر اپنے رخ کو پھیر. یہ ایک آرزو تھی, ایک طلب تھی میرے مصطفیٰ کریم کی. مگر یہاں تو دروازے کے اندر کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے یہ کہا جا رہا ہے میرے مولا جی دونوں آ رہے ہیں جی, ایک شہر کے رہنے والے, ان میں سے جو تجھے پسند ہو وہ مجھے. نبی کہہ رہے جو تجھے پسند ہے وہ دے دے. علی کہہ رہے اس کی قبر کو روشن کر. اب کہاں جائیں گے, کدھر بھاگیں گے؟ دوسری طرف مصطفیٰ کریم کا سسر ہو. اور چوتھا درجہ یہ کہ مسجد کے مصلی کے اوپر جامع شہادت روش کرے. اتنا بڑا احساس. اب ایک طرف اس کی قبر کو منور کرنے کے لیے مولا مرتضیٰ دعا مانگے, اور دوسری طرف مصطفیٰ کریم طلب کے لیے دعا مانگے, اور عدل و انصاف کا ڈنکا بجائے عدل و انصاف کا. وہ ہستی اس مہینے کے آخر میں جامع شہادت گوش کیا. اور جب سرکار عثمان ذوالنورین کی شہادت ہوئی, آخری جامع شہادت گوش کیا, جب سرکار عثمان ذوالنورین کی شہادت ہوئی, ایک لفظ, ایک مبارک لفظ جو مولا مرتضیٰ نے فرمایا وہ سن لیں. رہتی دنیا کا کافر آپ دیکھ گئے, آپ مراقبے میں گئے, سر اٹھایا, آپ نے فرمایا وہ وقت بیت گیا, آج وہ وقت بیت گیا جب سرزمین عرب کا سرکش اونٹ بغیر نکیل کے گردن جھکا کے چلتا. اب وہ وقت بیت گیا, چلا گیا. سرکار عمر فاروق کی شہادت, آپ کے احسانات کتنے ہیں, انگنت ہیں. نتیجہ دعائے رسول, اور رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ باقی مرید ہے, یہ میری مراد ہے, یہ مرید ہے. مرید میں اور مراد میں فرق ہوتا ہے. مرید اپنی مرضی سے ہوتا ہے. آج تو کھچا تانی لگی ہوئی ہے نا, پھر کسی کا یہ افطار کی بڑا ہے اللہ اللہ ہر صلاح. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کس پیر کی بات کریں, میں نے کہا جسے مریدوں کی ضرورت نہ ہو. اب ایسا کون پیر تلاش کرو جسے مریدوں کی ضرورت نہیں ہے. مشکل بات یہ ہے ہمارے اوپر بات تھوڑا سا آتا ہے, ہمارے گلے میں بھی اللہ ڈرتا ہے کدھر جائے اللہ اللہ ہر صلاح. اب کہاں کس کو تلاش کریں, کہاں جائیں؟ اب یہ بات ہے کہ میری مراد ہے, باقی مرید ہے. اور ایک بندے کی مراد اور ایک نبی کی مراد, زمین و آسمان میں فرق ہوگا. اب ذرا دیکھیں, ایک عدل کا معاملہ, بس آخری بات, اور اس نے علمی بحث میں چل پڑ دیا. میں چل جاؤں کہ ایک فیصلہ کیا سرکار عمر نے. اب مابین فریقین ذرا پیار دیکھیں گے کیا جب فیصلہ کیا کہ مولا مرتضیٰ نے کھڑے ہو کے کہا امیر المومنین رسول اس عورت کا ہے, اس بچے کا کیا قصور ہے؟ حضرت عمر کی پیشانی پہ پسینے کا قطرہ آیا اور عربی کا جملہ کیا ارشاد فرمایا, لا لا کلمہ. آگے اگر علی نہ ہوتا اہلاک عمر تو عمر ہلاک ہوتا. اب یہ لا یہ شرط مشروط کی بات یہاں سے چلتی ہے. ایک یہ ہے کہ یہ لولا کا علی جن اہلاک عمر, آج عمر ہلاک ہو جاتا. اگر یہ نہ ہوتے تو یہ ہے مابین فریقین ایک دوسرے کی محبت. اب قرآن کریم کی آیت کا سہارا چھوڑ کے اللہ استغفر اللہ, تو میں نے حدیث شریف آپ کے پاس بھیج دی تھی کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا صحابی کا نجوم, نجم نہیں کہا, اب لفظ صحابی کہا. ایک سیکنڈ کی جسے صحبت کر لی, ہاتھ رسول کے ہاتھ میں دیا, چہرے رسول کو دیکھا, کلمہ پڑھا, روح نکل گئی. اب وہ بھی صحابی کے زمرے میں ہے, ہم اسے بھی نکال نہیں سکتے کہ جی یہ صحابی نہیں ہے, صحابی کے زمرے میں ہے. میرے رسول نے فرمایا میرے اصحابی مثل ستاروں کے نجوم کے ہیں. اب جو بھی ان میں سے
ان کے قول کو اقوال کو اختیار کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ تو ساتھیوں تاریخ مدینہ جو ہے وہ بڑی بڑی، تاریخ اسلام بڑی بڑی ہے کہ مسلمان کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ کیسے لوگ جان نثار تھے، کیا تھا۔ اب اذان ہوتی ہے تو اذان کی جو لفظ ہے یہ تو ایک اصحابی رسول کو خواب میں بتایا گیا تھے، مگر جب عمر آئے نا پہلی اذان دیکھو کیسے ہوئی، پہلی دیکھی کیسے ہوئی، لمبی سی بات ہے۔ تو جب نکارا بجا تو عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا آواز ہے؟ کہا یہ نمازیوں کے لیے آواز ہے۔ کہا آج ایسے نہیں ہوگا، آج بلال کو حکم دو کعبے کی چھت پہ چڑھو اور وہاں آواز دے، اور تلوار نیام سے نکال کے نتیجہ دعائے رسول مراد رسول کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا آ جائے، جس نے بچوں کو یتیم کرنا آ جائے، آج پتہ ہونا چاہیے کہ خطاب کرنے کا عمر کیا ہے۔ بنیاد آزان کی رکھی کعبے کی چھت کے اوپر اللہ فرمائی، یہ احسان ہے ان کے جو آج ہم مسلمان ہیں، آج نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، آج آقا کریم کی بارگاہ میں ہیں۔ یہ سب احسانات ان لوگوں کے ہیں جن لوگوں نے تکلیفیں برداشت کی، صعوبتیں برداشت کی، اپنی جانوں کے نذرانے دیے اور وہ اسلام کی دولت ہم تک پہنچائی۔ آج ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلمان بھی ہیں اور سرکار کی امت میں سے بھی ہیں۔ اللہ کریم اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ دن جمعے کا جو ہوتا ہے وہ 10-15 منٹ ہوتے ہیں، وہ پروگرام کو سمیٹا تو نہیں جاتا، مگر صرف ایک عرض یہ ہے کہ ہر ایک صحابی جو میرے رسول اللہ کا غلام ہے اس کا احترام کرو، دل کی اطاعت سے احترام کرو۔ انصاف کا ترازو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ رسول اللہ نے ہمیں منصف نہیں بنایا کہ ہم منصف بنیں اور ہم انصاف کریں۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کے درمیان آنے والے؟ یہ ان کا اپنا معاملہ تھا، اتحادی معاملہ تھا، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہمیں جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ صحابی کا نجوم اللہ تعالیٰ محبوب کرے کے صدقے سے ہمارے سب کی حاضری قبول فرمائے، سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میرے بعد ایک واقعہ رونما ہو، اب سننے کی قدر کیا ہو، ایک واقعہ رونما ہو، مجھے پتا چلا کہ جانا حجیہ کا نیچے والا ایسا لگا دیا، اب وہ بھی میں نے جمعے کے بعد انشاءاللہ دیکھنا ہے۔ اب مسجدیں جو ہیں وہ بڑی خطرے ہیں اور مسجدیں بنانے والے لوگ ہیں وہ سے زیادہ خطرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان خطرات سے جامع ہدیہ کو بچائے، آپ کی جامع ہدیہ کو بچائے، اور جتنے بھی وہ خدشات ہیں ان سے جامع ہدیہ بچے، اور آپ کی جو محبت کی کمائی ہے، محبت کی خدمت ہے، یہ میری دعا ہے کہ وہ اچھے کام میں لگے، اچھے کام میں لگے۔ ہمیں اپنی ذات پہ تو خرچ کرنے کی اللہ توفیق نہ دے، وہ دن نہ اللہ دکھائے کہ ہم آپ لوگوں کی کمائی کسی غلط طرف لے کے جائیں، یا آپ لوگوں کی کمائی مسجد کے لیے ہو تو ہم اور مدد کے سلسلے کریں، اللہ وہ ذمہ دکھائے۔ اور نہ یہ وقت آئے کہ میں جھولی اٹھا کے چلتا ہوں۔ ایک ٹوٹی میرے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں ذرا دکھ کا جملہ میں کہہ رہا ہوں، ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، 38 سال 39 سال ہو گئے مجھے آپ کی بات کرتے ہوئے۔ ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے وہ پوچھا تھا کہ دین کی میرے خلاف ایک تحریک ہے کہ جی چندہ وہ مانگا، کوئی وہ بتاؤ چندہ مانگا، بولو مسجد میں بیٹھے میں حالت دے کے کہتا ہوں، کوئی چندہ مانگا، کوئی چندے کے لفظ آج تک چورا شریف کے لیے اس جگہ کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، اب سب کو پتہ بن رہا ہے۔ رمضان آتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت رات نے بڑھاتے ہیں، ہم ان کی خدمت کر رہی ہے، کیا ضرورت پڑی ہے بتانے کی؟ جی ڈاکٹر لگی ہے، جی جب تراویح پڑھنی ہے تو بنا نبی آپ سب تراویح پڑھا رہے ہیں، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام بن رہا ہے تو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے آپ کو شور بچانے کی؟ اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے میں موت دے دے تو وہ قبول ہے، مگر وہ ختم ہے کہ میں چندہ مانگوں اور چندہ مانگ کے کام کروں، جب تک میری جان ہے جو میرے پاس ہے وہ ٹھیک ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہ سب کچھ جو بھی ہے جامع ہدیہ یہ آپ لوگوں کا ہے، آپ لوگوں کے پیسے سے خریدا گیا، آپ لوگوں کے پیسے سے بن رہا ہے، آپ کی خدمت ہے۔ باقی میں تو جیسے آپ خادم ہیں ایسے ہی خادم ہوں، آتا ہوں، دیکھتا ہوں، خوش ہو کے دعا کر کے اپنا راستہ پکڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ محبوب کریم کے صدقے میں آپ کو